أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن مرید کا حقیقی معنی و مفہوم اور صحیح معنوں میں مرید کون ہوتا ہے۔ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ ہمیشہ کی طرح گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، مرید کا معنی ہے کہ مردہ ہو جانے والا۔ حقیقی معنوں کی اعتبار سے جو مردہ ہو جاتا ہے وہ ہی مرید ہوتا ہے۔ وہ ایک درویش نے کیا خوب لکھا ہے کہ مرید مردہ ہوتا ہے اور مرشد کریم ایک غسال کی مانند ہے کہ جو نہ صرف مردے کی طہارت کرتا ہے بلکہ جس رخ غسال منہ پھیر دے مرید بھی اسی رخ منہ پھیر لیتا ہے۔ بس ایک مرید کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس طرف مرشد منہ پھیر دے وہیں بیٹھا رہے۔ مرشد کے امر کو اولین ترجیح دینے والا ہی مرید ہوتا ہے۔ سامعین محترم، جس طرح شیخ ناقص ہوتا ہے اور شیخ کامل بلا شبہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں حدیث قدسی کو نقل کیا ہے کہ ہم نے شیخ ناقص کو اس طرح خسارے کا باعث بنایا جیسا کہ شیطان مردود کو بالکل اسی طرح مرید ناقص بھی ہوتا ہے جو باقی لوگوں کے لیے اپنے اعمال کی وجہ سے خسارے کا باعث بن جاتا ہے، اور مرید کامل جو اپنے مضبوط عمل کی بنا پر بہت سارے لوگوں کو ہدایت پر گامزن کرتا ہے۔ مرید ناقص جو ہمیشہ وسوسے کو اپنا دوست رکھتا ہے، اور مرید کامل صرف مرشد کے سوا کسی کو اپنا ساتھی یا دوست نہیں رکھتا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو وسوسے کا دوست ہے وہ کبھی بھی اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا اور اللہ کے دیدار کو نہیں پا سکتا۔ صوفیاء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں 3 طرح کے مرید ہوتے ہیں: ایک طالب دنیا، نمبر 2 طالب عقبہ، نمبر 3 طالب مولا۔ جو انسان صرف اس مقصد کے لیے کامل کے پاس آیا ہو کہ اسے دولت دنیا ملے اور وہ دنیا کا پجاری ہو اور اس کا خیال ہو کہ بس مرشد کریم مجھے اللہ دین کا چراغ دیں، اسے رگڑوں، جن حاضر کروں اور اسے بیٹھے بٹھائے دنیا کی ساری آسائشیں طلب کروں اور وہ بس مل جائیں، تو فقیران عظام ایسے شخص کو طالب دنیا کہتے ہیں۔ ان میں طلب دنیا، حب دنیا ان کی نس نس میں سمائی ہوتی ہیں، اور وہ اس قدر دنیا کی رنگینیوں میں محو تماشا ہوتا ہے کہ اسے حق بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ سامعین محترم، وہ ذکر و فکر کی دولت بھی دنیا کی طلب میں ہی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں بھی واضح ہے کہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سامعین محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ الکریم فرماتے ہیں کہ دنیا اس خوشنما سانپ کی طرح ہے جو دیکھنے میں حسین و جمیل نظر آتی ہے مگر اس کا زہر قاتل ہے۔ بظاہر اس میں سرور مگر باطن میں شرور، یعنی شر اور بے سکونی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی محبت میں۔
سامعین محترم، دوسری قسم کے مرید جو صرف اس غرض سے مرید ہوتے ہیں کہ ذکر و اذکار کریں، دنیا بھی مل جائے اور آخرت میں جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جائیں، اور ان کے اندر حور و قصور کے لالچ بھی پائے جاتے ہیں۔ فقیران اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ جنت مومن کا انعام ضرور ہے، لیکن یہ طالب کی منزل نہیں ہے۔ سامعین محترم، طالب کی حقیقی منزل تو اللہ کی رضا ہے، اس کا دیدار ہے، وصل کی راہ ہے، جہاں وہ اپنا سب کچھ غرق کر دیتا ہے اور اللہ کے سوا کچھ نہیں رکھتا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے ایک ہاتھ سے پانی لوں اور دوزخ کو بجھا دوں، اور دوسرے ہاتھ سے آگ لوں اور جنت کو آگ لگا دوں، کہ لوگوں نے محض کاروبار بنا رکھا ہے، محض اللہ کی یاد اس وجہ سے کہ دوزخ سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ اگر اس سے کچھ طلب کرنی ہے تو پھر اسے ہی طلب کیوں نہ کیا جائے جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور سب کچھ اسی کا ہے۔ سامعین محترم، حقیقی مرید وہ ہوتا ہے جس کی اپنی خواہش ختم ہو، جس کی اپنی سوچ ختم ہو جاتی ہے، جس کا اپنا ارادہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی نہ خوشی اپنی نہ غم اپنا، پھر اس کا اپنا کچھ نہیں رہتا، سب کچھ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر بس ایک ہی آرزو باقی رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے کامل مرشد کو راضی کر لے۔ سامعین محترم، کیونکہ وہ اس حقیقت کو جان لیتا ہے کہ مرشد راضی تو اللہ راضی، ایسا مرید مرشد سے نہ دنیا کا لالچ رکھتا ہے اور نہ آخرت کا کوئی لالچ۔ اور دوستو، کامل مرشد کا حقیقی کام ہی مرید کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا سکھانا ہے اور کچھ نہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سچے طالب کی نشانی بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طالباں را با طلب مطلوب خویش، ہر مطالب آئینہ با نمود و پیش، کہ جو سچے طالب ہوتے ہیں وہ ہر وقت اپنے مطلوب کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کے دل کا آئینہ ان کا ہر مطلب ان کے سامنے رکھتا ہے۔ یعنی جو سچے طالب اور حق پرست مرید ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دنیاوی معاملات میں نہیں الجھتے، ہر وقت اپنے رب کی طلب اور خیالوں میں محو رہتے ہیں۔ لیکن ایسے سچے طالب اول تو بہت کم ملتے ہیں، اگر ایک بھی مل جائے تو مرشد کریم یہی سمجھتا ہے کہ اسے اس کی منزل مل گئی۔ حق کا دائی ایک ہی ہو، وہ آگے بجھے ہوئے دیے جلانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، سچے طالبوں کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے سرکار کا یہ پلیٹ فارم ہمہ وقت کوشاں ہے، اور آپ سب کی بہترین رہنمائی کے لیے میرے جد امجد حضور قبلہ سیدی پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مرشد سرکار حضور قبلہ پاک شاہ احسان الحق قادری حضوری امیری کا در آپ سب کی بہترین رہنمائی کے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ سامعین محترم، اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق کی آواز بنیں، حق بات سمجھ کر ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔